واقعہ شق صدر۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد بھی بنو سعد ہی میں رہے، یہاں تک کہ ولادت کے چوتھے یا پانچویں سال شق صدر سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی تفصیل حضرت انس رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لٹایا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں یعنی دایا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، محمد قتل کر دیے گئے۔ ان کے گھر کے لوگ جھٹ پٹ پہنچے، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اترا ہوا تھا ماں کی آغوش محبت میں۔ اس واقعے کے بعد حلیمہ رضی اللہ عنہا کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ماں کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر تک والدہ ہی کی آغوش محبت میں رہے۔ ادھر حضرت آمینہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے متوفی شوہر کی یاد وفا میں یثرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کرے۔ چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی خادمہ ام ایمان اور اپنے سرپرست عبد المطلب کی معیت ساتھ میں کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف لے گئیں اور وہاں 1 ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئیں۔ لیکن ابھی ابتدائی راہ میں تھے کہ بیماری نے آ لیا۔ پھر یہ بیماری شدت اختیار کرتی گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں پہنچ کر رحلت کر گئیں۔ دادا کے سایہ صفقات میں بوڑھے عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت و شفقات کے جذبات سے ٹپ رہا تھا، کیونکہ اب اسے ایک نیا چرخہ لگا تھا جس نے پرانے زخم قرید دیے تھے۔ عبد المطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے ایسی رقت تھی کہ ان کی اپنی صلبی اولاد میں سے بھی کسی کے لیے ایسی رقت نہ تھی۔ چنانچہ قسمت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی کے جس صحرا میں لا کھڑا کیا تھا، عبد المطلب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے تھے۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا، ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے۔ عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے۔ ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی لڑکا فرش پر نہ بیٹھتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو فرش پر ہی بیٹھ جاتے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم عمر بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اتار دیتے، لیکن جب عبد المطلب انہیں ایسا کرتے دیکھتے تو فرماتے، میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، باخدا اس کی شان نرالی ہے۔ پھر انہیں اپنے ساتھ اپنے فرش پر بٹھا لیتے، اپنے ہاتھ سے ہی پیٹھ سہلاتے اور ان کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 8 سال 2 ماہ 10 دن کی ہوئی تھی کہ دادا عبد المطلب کا بھی سایہ شفقات اٹھ گیا۔ ان کا انتقال مکہ میں ہوا اور وہ وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی وصیت کر گئے تھے۔ شفیق چاچا کی کفالت میں ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا حق کفالت بڑی خوبی سے ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد میں شامل کیا، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر مانا۔
مزید اعزاز و احترام سے نوازا، 40 سال سے زیادہ عرصے تک قوت پہنچائی، اپنی حمایت کا سایہ دراز رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کی مزید وضاحت اپنی جگہ آ رہی ہے۔ روح مبارک سے فیضان باران کی طلب۔ ابن عساکر نے جلحمہ سے روایت کی ہے کہ میں مکہ آیا، لوگ قحط سے دوچار تھے۔ قریش نے کہا، ابو طالب وادی قحط کا شکار ہے، بال بچے کال کی زد میں ہیں، چلیے بارش کی دعا کیجیے۔ ابو طالب ایک بچہ ساتھ لے کر برآمد ہوئے۔ بچہ ابر آلود سورج معلوم ہوتا تھا، جس سے گھنا بادل ابھی ابھی چھٹا ہو۔ اس کے ارد گرد اور بھی بچے تھے۔ ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پیٹھ کعبہ کی دیوار سے ٹیک دیا۔ بچے نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہ تھا، لیکن دیکھتے دیکھتے ادھر ادھر سے بادل کی آمد شروع ہو گئی اور ایسی دھواں دار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور شہر و بیابان شاداب ہو گئے۔ بعد میں ابو طالب نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کہا تھا، وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔